السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تمام پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ماشاءاللہ 14 اگست ہے، یوم جشن آزادی ہے، اور میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنائیں۔ تو آپ کا ہمارا جو لیسن ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ کل کے لیسن آیت نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، اللہ اس کو نیککار اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ تو آج کی اس آیت میں اس خالق حقیقی کی پہچان یہ بیان کی جا رہی ہے بتائیے گا کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے، سکون کے لیے، سونے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کو پانی سے باہر نکالا، کیونکہ جب یہ زمین نہیں تھی تو پہلے ہر طرف پانی ہی تھا، تو تمہارے لیے زمین کو باہر نکالا اور پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور آسمان سے پانی اتارا، تو اس سے کچھ پھل نکالے، ایک گارا جو پتلا ہوتا ہے اور جان بوجھ کر ہوتا ہے، اس کو اتنا بھی نہ کر دیا کہ اگر ہم اس پہ پاؤں رکھیں تو پھسل جائیں یا اس میں دنس جائیں، اور لوہے کی طرح اتنا بھی سخت نہ کیا کہ ہمارے پاؤں اس لوہے کی تپش سے، اس لوہے کی سختی سے تکلیف محسوس کریں، اتنا سخت نہیں کیا، اور نہ ہی اس کی گولائی ایسی رکھی کہ جس سے تم اس پر ٹھہر نہ سکو۔ آپ ایسے اس کی مثالیں لیں، جیسے ایک بال ہے یا فٹ بال ہے، اس کے اگر ہم ٹھہرنا چاہیں، کھڑے ہونا چاہیں یا لیٹنا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، تو ہم اس پر نہ تو لیٹ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا گولائی میں نہیں رکھا کہ ہم اس پر آرام سے نہ بیٹھ سکیں، نہ سو سکیں، نہ آرام فرما سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک بال کی طرح نہیں بنایا، غرض کہ ہر طرح اس کو تمہارے لیے بستر کی طرح آرام دہ بنایا۔ پھر یہ کرم فرمایا کہ زمین پر آسمان کا خیمہ لگا دیا۔ ظاہری بات ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے رہنے کے لیے چھتیں بنائیں، گھروں میں کمرے بنائے، تو اس نے ساری دنیا کے لیے آسمان کا خیمہ لگایا، جس سے یہ جہان ایک گھر کی طرح ہو گیا، اور تم کو اس میں رکھ کر تمہارے روزانہ 3 وقت دعوت کا انتظام کیا، صبح ہمارے لیے بریک فاسٹ کا، دوپہر لنچ، رات ڈنر، اور پانی برسا کر رنگ برنگ پھل پیدا فرمائے۔ آپ تم خود ہی غور کر لو کہ اگر دولت مند تم کو معمولی تنخواہ پر نوکر رکھے تو تم ہر طرح اس کی خدمت و اطاعت کرتے ہو، تو جو رب کے تم پر اتنے احسانات فرمائے اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا یا اوروں کو اس کا شریک جاننا بالکل خلاف انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ ایسے کہ ہم دنیا میں ایک دفتر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کسی بھی معاملے کا ہم جو دنیاوی معاملات میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے، تو ہم ایک باس کے آگے جی جی کہہ کر سارا دن گزار دیتے ہیں، جی ہاں جی ایسے وہ کام کیا، وہ کام کیا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی لیتے ہیں۔ تو لیکن ہم نے کبھی یہ غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ رب کائنات جس نے ہمیں بے شمار ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، اگر ہم اپنے جسم کی طرف ہی دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، ہم تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں کر سکتے۔ تو ہم جو دنیاوی معاملات میں، جو دنیا میں ہم نے اپنے باس بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی ہم اتنی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں،
ہر حکم بجا لاتے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس رب کائنات کی عبادت کریں، اس رب کائنات کو پوجیں، اس رب کائنات کی حمد و ثنا کریں جس نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں؟ اگر ہم یاد نہ بھی کریں، عبادت بھی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پانی پینے کے لیے دیتا ہے، کھانے کے لیے رزق دیتا ہے، سونے کے لیے پھر بھی وہ ہمارے لیے رات بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا دنیاوی بہت جو ہمارے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، ہم ایک چھٹی کر لیں، بیمار پڑ جائیں گے، بخار ہو جائے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، تو وہ ہماری تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، ہمیں بالکل تنخواہ نہیں دیتے۔ لیکن ہمارا رب ایسا نہیں کرتا، ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کائنات کا سب سے پہلے شکر ادا کریں، الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جس کو ہم نہیں گن سکتے، جو ہماری گنتی میں کبھی بھی نہیں آ سکتے، جس کا ہم شمار کبھی نہیں کر سکتے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، وہ حمد و ثنا کے لائق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اس عبادت کو اپنی دل و جان سے کریں، جس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے۔ تو وہ جس نے تمہارے قلب کو ایک زمین بنایا اور اس کی طرف اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح، مطلب اسی کا تفسیر کا کچھ اپنے ہی لفظوں میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں اس نے ہمارے جو دل ہے اس کو ایک ایسی زمین بنایا اور اس کی طرف اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اس نے ہمیں یہ ساتوں آسمان نواز دیے، تو اس رب کریم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا، اور اس آسمان یعنی کہ نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا، جس سے ہدایت اور تقوی اور نور اور رحمت اور شفا اور برکت، نیک بختی، نجات، قرب الہی، صلاح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور اداب اور اخلاق اور عزت اور گناہ کے پھل پیدا فرمائے۔ لہٰذا تم ان دلوں سے ماسو اللہ کی محبت نکال ڈالو، اپنے دلوں کو صرف رب تجلی گاہ بناؤ، یعنی کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ دنیا کی محبت بیکار ہے، اسے دل لگانا ہمارے لیے بیوقوفی ہے، کیونکہ دل اصل جو لگانا ہے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، کیونکہ روز آخرت، روز محشر ہمارے جو کام آنے والی چیزیں وہ یہی ہے، نیک اعمال ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اس کے محبوب سے محبت ہے۔ یہ دنیاوی کام ہم جتنے مرضی کر لیں، جتنے مرضی ہم بنگلے بنا لیں، ہم کاریں لے لیں، عیش و عشرت میں رہ لیں، لیکن روز محشر جو ہماری چیز کام آئے گی، یہ کبھی ہمارے آرامدہ بستر، ہمارے کمرے، ہمارے اے سی، ہماری گاڑیاں کبھی کام نہیں ہے۔ بنائیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اپنے رب کو پہلے یاد کریں۔ اس رب کو یاد کرو کہ جس نے تمہیں اتنا نوازا، جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں اتنے عیش و عشرت سے رہ رہے ہو، تو اپنے دلوں کو صرف رب کی تجلی گاہ بناؤ۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رحمت عالمین کو محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہے، زمین لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے داتا ہیں، ہم لینے والے بکاری۔ بغیر آسمانی مدد کے زمین سے تخم نہیں اگتا، مطلب بیج نہیں اگا سکتے۔ بغیر آسمانی بجلی کے، اللہ کے کن فیکون کہنے کے بغیر، اس کی بارش کے برسانے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، آسمان تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جگہ کہتے ہیں نا دنیا میں سفارش لے کے جائیں تو یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس شخص تک جس تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے ہمیں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون کہاں ہے، کیسے ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک سیڑھی کی مانند ہے، مطلب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے۔ ہم اس کا وسیلہ دیں تو ہم فوراً جلدی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہم ورنہ کبھی بھی یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمارے خالی جولی کو رحمت سے بھر دے، اپنے حبیب کے صدقے ہمارا فلاں کام کر دے، ہماری مشکل آسان کر دے۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ گر رہ کر کونین کو فیض دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی ہوپ کہ آج کے جو ہمارا لیسن تھا
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمارے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے۔ جو بات ہم نہیں سمجھ پائے ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے ہمارے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اسے بھی ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔